السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا ایک سیگمنٹ تھا داستان عشق و وفا، جس کے تحت ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان بیان کرتے تھے۔ آج ہم ذکر کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر ابن کثیر میں، اور علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر معالم التنزیل میں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ تفسیر مزری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، اور امام بہقی بھی یہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے کے لیے ایک بیماری لاحق ہو گئی اور سخت بیمار ہو گئے۔ 6 مہینے کے لیے آپ بیمار ہو گئے اور آخری 3 دن بہت ہی سخت آپ پر گزرے، یہاں تک کہ اس دوران میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی عادت کے لیے تشریف لاتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیماری کا جب حملہ ہوا تو آپ بھول جاتے تھے، آپ پر نسیان طاری ہو گیا تھا دنیاوی کاموں میں، یعنی آپ نے کام نہیں کیا، آپ سمجھتے تھے میں نے کر لیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ سمجھتے میں نے کھا لیا، تو اس طرح کی کیفیت ہو گئی تھی۔ ہاں، دینی اور وحی کے معاملات کے اندر جو ہے بالکل متیقظ تھے، وہ شرعی اور دینی معاملات میں کسی قسم کا کوئی جھول پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، یہ میری بیماری کیا ہے، یہ کیوں اتنی طویل بیماری مجھ پر لاحق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں لیٹا ہوا ہوں، ایک شخص میرے سرہانے پہ کھڑا ہے اور ایک شخص میری پینتی کی طرف کھڑا ہے۔ تو پینتی کی طرف جو شخص کھڑا ہے پاؤں کی طرف، وہ سرہانے والے سے پوچھتا ہے کہ ان صاحب کو کیا ہوا؟ تو وہ سرہانے والے صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ان پر جادو ہوا ہے، یہ مسحور ہیں۔ تو وہ پینتی والا پوچھتا ہے کہ ان پر جادو کس نے کیا ہے؟ تو سرہانے والے صاحب کہتے ہیں کہ ان پر جادو لبید ابن عاصم یہودی نے کیا ہے، یہ کہا۔ تو پھر وہ پینتی والا پوچھتا ہے کہ یہ جادو سے کس چیز پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان کے جو بالوں پر اور ان کی کنگھی کے کچھ دندانے لے کر ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، یہ کہا۔ اور ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی لڑکا کام کرتا تھا، گھر کا چھوٹا موٹا کام کاج کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا۔ تو لبید ابن عاصم یہودی نے تو اس کو جو ہے اس کے ساتھ ساز باز کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال حاصل کیے جو آپ کے کنگھے کے اندر اترتے ہیں، جب آپ کنگھی فرماتے اس میں بال رہ جاتے ہیں، وہ بال اس نے حاصل کیے اور آپ کی کنگھی کے کچھ دندانے حاصل کیے اس لڑکے کے ذریعے سے۔ کیونکہ بعد کے اندر جب معاملہ کھلا تو اس لڑکے کو پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہاں مجھے اس نے فلاں نے یہ فلاں لالچ دے کر جو ہے آپ کے بال مبارک کنگھی کے لیے تھے۔ اس لحاظ اس بات کو یاد رکھیں، آپ جب کنگھی کرتے ہیں تو کنگھی میں آپ کے جو بال جمع ہو جاتے ہیں اس پر جادو ہوتا ہے، وہ خاص جادو اس پہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان بالوں کو جو ہے آپ ایسی کھلی جگہ نہ پھینکا کریں، بلکہ اس کو جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 3 مرتبہ پڑھ کے اس کو تھتکار کے بالوں کو لپیٹ کے پھر اس کو جو ہے کہ زمین میں دفنائیں، یا کسی جو ہے چولہے کے اوپر جلا کے اس کو راکھ کر دیں، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ جادو ہوتا ہے۔ اور اس طرح آپ کی جو استعمال کی کنگھی ہے، کنگھی کے اندر بال رہ جاتی ہے اور کنگھی پر بھی جادو ہوتا ہے، اسے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ اس لیے مسنون دعاؤں کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے، جب مسنون دعاؤں کا آپ اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان طرح کے عوارضات سے انسان کو بچاتے ہیں۔ تو خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فلاں چیز پہ جادو کیا ہے۔ اب پینتی والا شخص پوچھتا ہے کہ جادو کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جو ہے وہ زروان نام یہ کنواں ہے، اس کنویں کے اندر جو ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے جو ایک تانت ہے، اس کے اندر بالوں کی گرہ بنائی ہوئی ہے، اور وہاں اس کے اوپر پتھر رکھا ہے، اور ایک جو ہے کھجور کا جو ہے گاب جو ہے اس کے اوپر تنا جو ہے کھوکھلا اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، وہاں پر جادو ہے۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب بیدار جب ہوئے تو وہاں گئے، دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ تو پانی پورا مہندی کی طرح جو ہے، مہندی کی طرح ڈارک براؤن ہوا ہے، اور جو ہے وہ آپ وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ صحابہ کو بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے عمار ابن یاسر کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ وہاں سے جادو کو نکال کے لائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جو پانی سارا اس کا سک کیا، پانی سک کر کے وہاں سے پتھر کے نیچے اس تانت کو نکالا۔ جب اس کو نکالا تو ایک وہ تانت تھی اور وہ بالوں کی گریں بنی ہوئی تھی، 11 گریں اس کے اوپر بنی ہوئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئیں۔ ادھر معوذتین نازل ہو گئیں، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس یہ لے کر نازل ہوئے کہ آپ ایک ایک گرہ کے اوپر یہ پڑھتے جائیے،
اور ایک روایت میں آتا ہے ہر گرہ کے اندر ایک سوئی بھی لگی ہوئی تھی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی، اور اس طریقے سے وہ گرے باندھی ہوئی تھی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایسا، پورا جسم وجود ایسا جکڑا رہتا تھا، اور سر بھی ایسا جکڑا رہتا تھا، اور بخار کسی کیفیت اور نسیان اور ایک مدوشی سی رہتی تھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے یہ تلاوت کرنا شروع کی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، جیسے آیت پڑھتے گئے وہ گرہ کھلتی چلی گئی، یہاں تک 11 کی 11 گریں کھل گئیں، کیونکہ سورہ فلق اور ناس کی 11 ٹوٹل آیتیں ہیں۔ سورہ فلق کے اندر 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، یہ کل جو ہے 11 آیتیں ہیں۔ تو یہ 11 کی 11 آیتیں جو ہے وہ پڑھی اور وہ گریں کھل گئیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بحال ہو گئی، آپ کی جو ہے سر کی کیفیت بالکل درست ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ لبید ابن عاصم یہودی نے یہ کیا ہے، تو آپ نے اعلان عام کیوں نہیں کر دیا کہ فلاں شخص نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گندگی سے شفا دے دی ہے، تو میں کیوں اس کا نام لے کر جو ہے ایک فتنہ کھڑا کروں؟ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امر پسندی کہ آپ جو اس دشمن کا نام لے کر یہ بھی فتنہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس دشمن کو تکلیف پہنچائے کوئی۔ یہاں تک کہ بہت سے صحابہ تو آ گئے، خاص طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے کہ یا رسول اللہ بتائیے کس نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے، تو میں جو ہے وہ اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ فرمایا کہ عمر، اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی ہے، لہذا مجھے اس کا نام زبان پہ لا کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نبی اس قدر پرامن ہو کہ اپنے دشمنوں کا اتنا لحاظ کرتا ہو، تو کیا اس نبی کے سچے ماننے والے کیا اپنے دشمنوں کو اس طرح قتل کریں گے، بے گناہ شہریوں کو قتل کریں گے، بے گناہ انسانوں کا خون بہائیں گے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہاں ان کے سچے جو پیروکار ہوں گے وہ واقعی ان کی جو ہے پیروکاری میں رہ کر وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا خون لیں، کسی کی جان لیں، یا کسی کے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں۔ جو اپنے دشمن اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ لبید ابن عاصم یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہ ساز باز کر کے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو آپ جانتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، اگر حلال سمجھیں گے تو یہ کفر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کا اتنا لحاظ کیا۔ تو آج دنیا کے اندر بے گناہوں کو اگر جو کوئی قتل کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار نہیں ہیں۔ اب سامنے والوں کو بھی چاہیے کہ جو نبی اور نبی کے سچے پیروکار کہ اپنے دشمنوں کا اتنا لحاظ کرتے ہوں، تو پھر دشمنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے خون کا لحاظ کریں اور ان کے خون کو پانی کی قیمت پر نہ بیچیں۔ دنیا کے جن خطوں میں مسلمان بے گناہوں کو خون بہایا جاتا ہے، برما کے اندر ہو، افغانستان میں ہو، فلسطین میں ہو، سیریا میں ہو، عراق میں ہو، دنیا کے کسی خطے پہ اگر کسی مسلمان کا خون، صحیح مسلمانوں کا، معصوموں کا خون بہتا ہے، تو عالمی قوتوں کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی متحد ہوں، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اس لیے کہ ان کا خون بھی آخر ایک انسانی خون ہے۔ اور یہ اس نبی کے پیروکار ہیں کہ جو نبی اپنے دشمنوں کا دیکھو کتنا لحاظ کر رہا ہے کہ نام نہیں لے رہا کہ کوئی اٹھ کر گردن نہ قتل اڑا دے۔ اسے میرے دوستو بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں، وہ تو امن ہی امن ہے، سلامتی ہے۔ آج ان کا نام لے کر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ ظلم و ستم ڈھاٹتا ہے، تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اس قسم کے واقعات دنیا کے اندر جو ہوتے ہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، لیکن اب عالمی قوتوں کو بھی چاہیے، مغربی میڈیا اور مغربی دنیا کو بھی چاہیے وہ بھی اس پیغمبر کی سچی امت کا ساتھ دیں، ان کا لحاظ کریں، وہ ان کی کمر پہ بھی، پیٹھ پہ بھی ہاتھ رکھیں۔ کہیں ان پر ظلم ہوتا ہے تو یہ مغربی میڈیا بھی آواز اٹھا کر وہ بھی آخر ان کی جو ہے داد رسی کرے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں یہ تعلیم ہے، ہم آپ کی داد رسی کرتے ہیں، ہم آپ کے اوپر دل و جان دیتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ہمارا لحاظ کریں، کیونکہ نبی نے ہر موقع پہ پوری انسانیت کا لحاظ کیا ہے، یہاں تک زمین پہ رینگنے والی چیونٹیوں تک کا لحاظ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ امور طبیعیہ جو ہوتے ہیں وہ نبیوں پر بھی آ سکتے ہیں، گرمی کا اثر، سردی کا اثر، جادو کا اثر، ٹونے کا اثر، یہ اثرات نبی پر بھی آ سکتے ہیں، اور نبی پر جادو ہو جانا ان کی نبوت کی شان کے منافی نہیں ہے۔ بعض لوگ حیران ہوتے جی نبی پر جادو کیوں ہو گیا؟ بھئی یہ اللہ نے بتلایا کہ یہ امور طبیعیہ ہیں، یہ نبی پر بھی ہو سکتے ہیں، لہذا بعد کی امت پر آج ہو جائیں تو ڈیفینیٹ بات ہے۔ آج بہت سے نالائقہ جی نے یہ جادو ٹونے، یہ مولویوں نے قصے بنا رکھے ہیں، یہ عامل لوگوں نے پیسے گھڑنے کے لیے چیزیں بنا رکھی ہیں۔ بھئی اگر کوئی ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں عامل آگے ہوں تو بھی ڈپلیکیٹ وہیں آتی ہے جہاں جینون بھی ہے، تو جینون عامل ڈھونڈیں، جینون عامل سے آپ علاج کروائیں۔ ڈپلیکیٹ تو ہر فیلڈ میں، ڈاکٹروں میں بھی ہیں، انجینئروں میں بھی ہیں، ٹیکنالوجسٹوں میں بھی، ہر جگہ ڈپلیکیٹ ہیں، اور ڈپلیکیٹ اسی کی آتی ہے جس کی جینون مارکیٹ میں ہوتی ہے۔
تو اگر کوئی جعلی عامل آپ کو ٹکرا گیا تو آپ اس کی حقیقت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اجی جادو وادو کچھ نہیں ہوتا. نہیں، نبی پر جادو ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی براہ راست اس کا علاج فرمایا ہے. اس لیے سورہ فلق اور ناس بہت شاندار صورتیں ہیں. خود نبی نے فرمایا ہے یہ وہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ایسی صورتیں پہلی کتابوں میں بھی نازل نہیں ہوئیں، اور فرمایا کہ یہ تمہارے دین دنیا کی امان اور حفاظت کا ذریعہ ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا 3 مرتبہ 3 صورتیں صبح شام پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، ہر طرح کی آفتوں سے تمہیں حفاظت ہوگی. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فلق جو ہے آپ کی دنیاوی جتنی آفتیں و مصیبتیں، اس کی حفاظت کا ذریعہ سورہ فلق ہے، اس میں دنیا کی آفتوں سے پناہ مانگی گئی. اور سورہ ناس کے اندر اخروی آفتوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو 5 آیتیں اور 6 آیتیں، یہ کل 11 آیتیں روز آپ کم از کم 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ آپ دین دنیا کے ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی سنت ناظرین نوٹ کر لیں. آج کی سنت ہے کپڑے تہہ کر کے رکھنا سنت ہے. آج ہم کپڑے تہہ کر کے اپنے اٹیچ کیس میں رکھتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں. عورتیں کپڑے دھونے کے بعد اس کو تہہ کرتی ہیں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں تہہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جگہ اچھی ہو جائے، صحیح طریقے سے کپڑے آ جائیں. نہیں، اس کو سنت سمجھ کے کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کنز المال کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ کپڑے تہہ کر کے رکھیں. چنانچہ آج ہم گھروں میں کپڑے تو رکھتے ہی ہیں، لہٰذا تہہ کر کے رکھنا یہ سنت ہے. لہٰذا سنت سمجھ کے کریں تو ہمیں جو ظاہر ہے کہ وہ رکھنے کا سلیقہ بھی اس میں ظاہر ہوا، اور نبی کی سنت کی نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب بن گئے. تو ناظرین، سنتوں پہ جو لوگ اہتمام کر رہے ہیں بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں ہم یہ سارے کام تو کرتے ہی تھے، لیکن اب نبی پاک کی پیاری سنت کی نیت کر لیتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ اپنا جب محبوب بنا لیتا ہے تو پھر محبوب کے کام تو وہ عاشق خود ہی کرتا ہے، وہ اللہ خود ہی ہمارے کام نمٹائے گا. اس لیے یہ سنت ہے کہ کپڑوں کو تہہ کر کے رکھا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.